السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. آج کا لیکچر جو 19واں لیکچر ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، یہ ایک کنٹینویشن ہے پریویس لیکچر کی جو ٹرسٹ اور اس کی سگنیفیکنس پہ تھا. آج کے لیکچر میں ٹرسٹ کی سگنیفیکنس تو خیر سامنے آئے گی، لیکن زیادہ فوکس ہمارا رہے گا کہ ٹرسٹ کو کیسے پریزرو کرتے ہیں اور ٹرسٹ کو کیسے انہینس کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں یا بلڈ کرتے ہیں. جتنا زیادہ ٹرسٹ کا لیول ہائی ہوگا اتنے زیادہ اس کے یوزز ہیں، اتنا وہ زیادہ یوزفل ہوگا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ 3 لیولز آف ٹرسٹ بتائے تھے: کیلکولس بیسڈ، نالج بیسڈ اور آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ. اس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا جتنا ہائی لیول آف ٹرسٹ ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ یوزفل، زیادہ پروڈکٹیو، زیادہ ایفیشینٹ، زیادہ بہتر فرام آل اینگلز ہوگا. یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات پچھلے لیکچر میں نے کی تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اگر اس کو دیکھیں کہ اگر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس ٹرسٹ کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. جتنا ہائر لیول ٹرسٹ ہوگا اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ہوں گے، اور ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی کین بلڈ ٹرسٹ اینڈ وی کین اسٹارٹ فرام اے لوور لیول وچ از calculus based interest, and we can move up to knowledge based trust, and then we can move up to identification based trust. کیسے؟ جیسے آپ کے پاس لیٹس سے calculus based trust آپ نے شروع کیا، ویری شالو لیول، آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا، کانٹریکٹ کے ذریعے آسانی سے آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا. اس میں آپ پینلٹیز لگا سکتے ہیں، اگر ایون 2 اینیمیز بھی ہوں، ایڈورسریز بھی ہوں، ان کے درمیان بھی اس طرح کا ٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. وہ ٹرسٹ ڈیولپ کر کے کام کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے کام کرتے رہیں، تو الٹیمیٹلی وہ کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ ٹرانسفارم ہو جائے گا انٹو نالج بیسڈ ٹرسٹ. اور جب نالج بیسڈ ٹرسٹ چلتے چلتے اگر آپ کام کرتے کرتے ایک طرح سے سوچنا، ایک طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بعض اوقات آپ آئیڈینٹیفیکیشن ٹرسٹ بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو جیسے میں نے انڈیا پاکستان کی مثال دی تھی، یہ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز یا کانفیڈینس بلڈنگ میجرز، دیز کین بی اسٹارٹڈ بٹوین انڈیویجولز، بٹوین کمپنیز اور بٹوین نیشنز. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے، اور ہمارا فوکس اس بات پہ رہے گا کہ کیسے ہم ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جاننے کے لیے کہ ٹرسٹ بلڈ کیسے کرتے ہیں، آپ کو اوریجن آف ٹرسٹ آتا کہاں سے ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. میں نے 3 ٹرسٹ آپ کو بتائے تھے. اگر میں ان کے بارے میں اوریجنز کی بات کروں تو اسکرین پہ دیکھیے، کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ کین کم ڈائریکٹلی فرام پروویژنز ان کانٹریکٹس دیٹ گیو پیپل انسینٹیوز not to harm one another, as when an agreement specifies penalties for breach. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پینلٹیز آپ رکھ دیں کہ اگر آپ نے یہ الٹ کام کیا، یہ ٹھیک کام نہیں کیا، تو آپ کے لیے یہ پینلٹی ہوگی. جیسے بٹوین کنٹریز، بٹوین کمپنیز، بٹوین انڈیویجولس ہو سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو اسٹیبلش. Since a contract is all that is needed to create this form of trust, it is relatively easy to establish. It can be created even among adversaries or enemies through a penalty system. جب یہ shallow level کا trust develop ہو جائے تو higher level پہ جانا آسان ہو جاتا ہے، اس کی movement آسان ہو جاتی ہے. تو یہ اگر یہ چیز پہچان لیں کہ یہ trust build کیا جا سکتا ہے تو پھر کام مشکل نہیں رہتا بٹوین انڈیویجولس، بٹوین کمپنیز، بٹوین نیشنز.
اس کو نالج بیسڈ ٹرسٹ میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے شاید ٹائم چاہیے ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ چاہیے ہوگا, ایک دوسرے کے بیہیویئر کو نوٹ کرنا, آبزرو کرنا کہ کیا اکارڈنگ ٹو دی کانٹریکٹ ہی بیہیویئر چل رہا ہے یا ڈفرینٹ ہے. تو اس طریقے سے جب آپ کام کرتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی ہائر لیول کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی دیٹ از ویری مچ پاسبل کہ وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ لوگ پہچان جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کر کے کہ یہ ان کی ویلیوز, ان کی سوچ, ان کا طریقہ کار کام کرنے کا ایک ہی طرح کا ہے, تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا مشکل نہیں رہتا. یہ جو چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور بیسیکلی جو کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں نا آپ کو, وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ ٹرسٹ ایسی چیز نہیں ہے جو بلڈ نہ کی جا سکے, جو پیدا نہ کی جا سکے, جو انہینس نہ کی جا سکے یا جو پریزرو نہ کی جا سکے. بٹ یو ہیو ٹو ہیو دی انٹینشن, you have to have the strategy, and then you have to have those tactics which are needed to build trust. جیسے میں نے انڈیا پاکستان کی مثال دی, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا ٹرسٹ بلڈنگ میجرز, یہ اس طرح کے طریقہ کار اختیار کر کے آپ ٹرسٹ کو بلڈ کر سکتے ہیں بٹوین انڈیویجولس, جس میں بیسکلی اس کورس کا انٹرسٹ خاص طور پہ ہے کیونکہ ہم آپ کو ٹرین کر رہے ہیں ٹو ورک مور ایفیشینٹلی ان آرگنائزیشنس. کیونکہ آپ نے آرگنائزیشنز میں کام کرنا ہے تو وہاں پہ جو آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. اس کو امپروو کرنے کے لیے ٹرسٹ ایک امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے آپ کا ایز انڈیویجول. کمپنی آپ پہ ٹرسٹ کرے کہ اف یو آر سینٹ ٹو ڈو اور ٹو ورک on an assignment, you are gone to work on that assignment and you are wholeheartedly on that assignment. You are not doing something else or something. اگر اس طرح کی بات ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Very easy. You go out of the company or out of the organization and you go straight to your assignment. Try to do best according to your capabilities and try to perform as much as you can. While you do that, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو الٹیمیٹلی کمپنی کو یا مینجمنٹ کو یا سپروائزرز کو, امیڈیٹ باس کو یہ پتہ چل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. وہ پھر جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. اگر ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی. ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا تو کام آگے چلتا رہے گا. اب میں تھوڑی سی باتیں ایفیکٹس آف ٹرسٹ پہ کرتا ہوں کہ ٹرسٹ کے کنسیکوینسز کیا ہیں, ٹرسٹ کے ایفیکٹس کیا ہیں. کچھ باتیں میں نے اس موضوع پہ پچھلے لیکچر میں کی تھی, لیکن تھوڑا سا ایمفیسس دینے کے لیے تاکہ اس کے کنسیکوینسز کا پتہ ہوگا تو آپ کے لیے ٹرسٹ کی اہمیت بڑھے گی اور پھر ٹرسٹ بلڈنگ میجرز لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, کیونکہ یو ول بی کنونسڈ اباؤٹ دی ایفیکیسی, اباؤٹ دی امپورٹنس, اباؤٹ دی یوزفلنس آف ٹرسٹ بٹوین ونس اگین ٹو انڈیویجلس, ٹو کمپنیز اور ٹو نیشنز. کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایفیشنسی آتی ہے. اسکرین پہ دیکھیے, ویری یوزفل ٹو آپریٹ ود ہائی لیولز آف ٹرسٹ. ہائی لیولز آف ٹرسٹ بعض کا چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ ایزیلی اٹینیبل نہیں ہے. difficult to attain the highest level of trust which is identification based trust. آج کل کا جو ماحول ہے نا, اس میں کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ زیادہ چلتا ہے. کانٹریکٹ بیسڈ, یہ لیگل ڈسپیوٹس, لیگیلٹی یہ بہت چلتی ہے. ہمارے ملک میں ابھی بھی کم ہے لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یہ کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ زیادہ ریمپنٹ ہے. ہمارے ملک میں نالج بیسڈ ٹرسٹ زیادہ ہے. بعض کمپنیاں, بعض لوگ آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ پہ بھی بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں, لیکن یہ درمیان والا لیول آف ٹرسٹ جو ہے نا بزنس آپریشنز میں, یہ ہمارے ملک میں ابھی زیادہ ہے. جو لوور لیول کا ہے, شیلو لیول کا ہے, کیلکولس لیول, کیلکولس بیس انٹرسٹ یا ٹرسٹ وہ ابھی
اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا جتنا لیٹ سے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے. ہائر دی لیول آف ٹرسٹ گریٹر دی چانسز آف پرپیچویٹنگ کوآپریشن سائیکل, جس کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ ایون ایک میں مثال دیتا ہوں فرینڈلی فائر کی. بعض کا آپ کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی الٹا سیدھا کام آپ سے, آپ کی کمپنی سے, یا ایون ملکوں کے درمیان بھی بعض کا کوئی واقعہ, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو اگر ٹرسٹ موجود ہو نا تو وہ کوآپریشن کا سائیکل چل نکلتا ہے کہ بھئی اس ملک سے یہ فائر کبھی آ تو نہیں سکتا, تو یہ کیسے ہو گیا. لیٹ سے چائنا کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن پاکستان کی طرف یا پاکستان سے چائنا کی طرف ہو جائے تو یہ دونوں ملک دیکھیں گے کہ بھئی دیر از اے گریٹ لیول آف ٹرسٹ وچ ایگزسٹ بٹوین دیز ٹو کنٹریز. تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کوئی الٹی سیدھی بات یا الٹا سیدھا کوئی ایکشن ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے ہو گیا. تو rather than reacting to it, they actually start talking about that with each other, and possibly they will find out that there was either some misunderstanding or some sort of accident which just happened inadvertently, unintentionally, unknowingly. تو اس طرح کی چیز ہو تو وہ کوآپریشن کا سائیکل چلتا ہے, کمپٹیشن کا, کانفلکٹ کا, ڈسٹرکشن کا سائیکل نہیں چلتا. تو اس لیے ٹرسٹ بہت اہم چیز ہے. تو میں نے ایفیکٹس کی بات کر رہا تھا نا, تو یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کوئی غلط کام, کوئی برا ایکسیڈنٹ, کوئی برا ایکشن ہو بھی گیا تو اگر ٹرسٹ موجود ہے نا تو وہ کوآپریشن کے سائیکل کو ٹریگر کرے گا, اور الٹیمیٹلی وہ جو نقصان ہو سکتا تھا اس نیگیٹو برے ایکشن کی وجہ سے اس کو آپ اوائڈ کر لیں گے, پریونٹ کر لیں گے. اسکرین پہ دیکھیے, لو لیول کا ٹرسٹ ہے, آن دی ادر ہینڈ اٹ کین ٹریگر اے سائیکل آف کمپٹیشن. کہ اگر ایک تو میں نے بتایا نا کہ ہائی لیول کا ٹرسٹ ہے تو پھر آپ کو مسائل نہیں ہوں گے, اور آپ ایکچولی اس کی وجہ سے کوآپریشن کا جو سائیکل ہے نا دیٹ ول گیٹ ٹریگرڈ. On the other hand, if there is low level of trust, or if there is shallow kind of trust which exists between two individuals, two companies, or two nations, then it is quite possible that a cycle of competition may start, which may escalate conflict, which may become destructive for two individuals, for two companies, for two nations. تو اس لیے یہ چیز پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہائی لیول آف ٹرسٹ از یوزفل, از گڈ, اٹ انہینسز پروڈکٹیوٹی, اٹ برنگز ایفیشنسی, اٹ برنگز so many good things for everyone involved that you actually end up having or appreciating confidence which exists between two individuals, two companies, two nations. Mistrustfulness, on the other hand, creates a perception of contrariant interdependence. On the other hand, اگر mistrust موجود ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہی وہ contrariant interdependence والی بات یا زیرو سم گیم والی بات وہ ٹریگر ہو جائے گی اور کمپٹیشن کانفلکٹ کا سائیکل شروع ہو جائے گا. تو مسٹرسٹ تو خیر میرے خیال میں یہ رہنا نہیں چاہیے. لیک آف ٹرسٹ پھر بھی انسرٹنٹی پیدا کرتا ہے, اور جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرتے. انسرٹنٹی میں آپ رکتے ہیں, سوچتے ہیں, پوچھتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیتے ہیں. لیکن اگر مسٹرسٹ ہو تو فوری طور پہ کمپٹیشن اور کانفلکٹ کا سائیکل ٹریگر ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی وٹ ول یو اینڈ اپ ود ڈسٹرکشن, نقصان, پرابلمس. تو اس لیے اس کے جو کنسیکوینسز ہیں ٹرسٹ کے, ان کو پہچانیں گے تو ٹرسٹ بلڈنگ میجرز لینا, بنانا وہ آسان ہو جائے گا. مسٹرسٹ کریٹس دی امپیٹس ٹو ہائڈ انفارمیشن اینڈ ڈپلیکیٹ ایفرٹ وچ ایسکلیٹ کمپٹیشن سائیکل. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی کہ مسٹرسٹ جو ہے نا وہ آپ کو انفارمیشن کو ہائڈ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے
آپ کی ڈپلیکیٹ ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک ملک بھی دوسرے ملک کے بارے میں معلومات کرتا ہے کہ کیوں کیا. لیٹ سے if there is some incident or accident happening between China and Pakistan, تو probably دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے سمجھ جائیں گے, اور اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی inadvertently کوئی الٹا سیدھا کام ہو گیا تو وہ they will take care of it. But if it happens between India and Pakistan on the other hand, اس کیس میں if mistrust exists between these two countries, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر ضروری کمپٹیشن کا سائیکل چل نکلے اور کانفلکٹ کا سائیکل چل نکلے, جیسے وہ ہماری فوجیں ایک دوسرے کے خلاف چلی گئی تھیں. تو اگر اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر آپ مسٹرسٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کو شاید روکنے کی, کم کرنے کی کوشش کریں گے. If you succeeded in building mutual trust with your business partner, it will serve as a strong foundation that will free you to respond together to the unexpected, which is essential for mutual creativity in conflict resolution. Conflict resolution کے لیے آپ اگر ٹرسٹ بلڈ کرتے رہتے ہیں تو کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا, اگر ہو جائے تو ریزالو ہو جاتا ہے, جیسے میں نے ابھی چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے مثال دی اور انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے مثال دی. آج کا بزنس بھی اٹ از ٹو کمپلیکس ٹو ایکسپیکٹ ریڈی ایگریمنٹ ان آل ایشوز اینڈ ٹرسٹ thus does not imply easy harmony. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ بیسکلی آپ کو یہ جو کورس یہ سبجیکٹ دیا جا رہا ہے یہ بزنس کے کانٹیکس میں دیا جا رہا ہے. تو بزنس میں کانفلکٹ پیدا ہونا یہ روزمرہ کا معمول ہے, یہ روزمرہ کا انٹرسٹ کا کلیش ہونا یہ روزمرہ کی چیز ہے. لیکن اگر اس کو اپروپریٹلی آپ سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو پھر اس کو چینلائز کرنا, اس کو اوائڈ کرنا, پریونٹ کرنا یہ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ٹرسٹ ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے, پریونٹ کرنے کے لیے, اور اگر پیدا ہو جائے تو اس کو کیور کرنے کے لیے, اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ٹرسٹ ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. جیسے میں نے مثال دی چائنا اور پاکستان کے ریفرنس سے کہ وہ ٹرسٹ موجود ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی, کوئی فرینڈلی فائر ہو گیا, جیسے ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے کس طریقے سے لک آفٹر کیا, ٹرسٹ کے ذریعے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ جو ٹرسٹ والی چیز ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو مینٹین گڈ ریلیشنس, ٹو مینٹین ایفیشینٹ, پروڈکٹیو, یوزفل ریلیشنس. ونس اگین آئی ریپیٹ, between or among individuals, between or among companies, and between or among nations. اب پھر کوئی تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں to build trust. How do you really build trust? How do you really preserve or enhance trust? When one puts faith and trust in another, and that confidence is broken, it can create an emotional response that can elevate کانفلکٹ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ کو بریک کرنے کی کوشش نہ کریں. جب بریک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ٹرسٹ انہینس ہوگا. تو جب بھی کبھی موقع, چانس آتا ہے جس میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ریلیشن میں اگر میں نے یہ اس طریقے سے ایکٹ کیا تو اٹ میں اینڈ اپ پٹنگ پریشر آن دی لیول آف ٹرسٹ وچ ایگزسٹ between two individuals, تو وہ پھر آپ کے ٹرسٹ کو ہیمپر کرے گا. تو ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے یا پریزرو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوشش کرتے رہیے کہ ٹرسٹ کے اوپر پریشر نہ آئے, آپ اس کو بریچ نہ ہونے دیں, آپ اس کو کم نہ ہونے دیں, یا ایسے میجرز اور ایکشن نہ لیں جس کے ذریعے ٹرسٹ بگڑے. آگے دیکھیے, ٹو ٹرسٹ سم ون از ٹو پلیس اے ہائی confidence level that the relationship will not be compromised in any way, that I can expect you to do what you say. A trusting relationship leads to feelings of confidence and security. جو ٹرسٹ ہے نا, یہ آپ کو
اچھی فیلنگز دیتا ہے دوسرے کے بارے میں. وہ کمپنی ہے, ملک ہے یا انڈیویجول ہے, وہ جو فیلنگ ہے نا, وہ فیلنگ آپ کو اچھی کوالٹی آف لائف دیتی ہے. سیکورٹی کی فیلنگ, کانفیڈنس کی فیلنگ کہ بھئی کوئی تھریٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, بلکہ کسی اور کے انٹرسٹ آپ کے انٹرسٹ ہیں, تو وہ پھر آپ کو اعتماد ملتا ہے کام کرنے کا. تو آپ کے کام میں بھی ایفیشنسی آتی ہے, جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کام میں برکت پڑ جاتی ہے. یہ اسی طرح کی چیز ہے. جب برکت کب پڑتی ہے؟ جب لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ ہوا ہوتا ہے. تو اسی وقت یہ برکت والا کانسیپٹ جو ہمارے ملک میں موجود ہے, یہ برکت آپ کو ان اے وے یہ اعتماد دیتی ہے کہ پیپل آر ود یو, دیر از اے بانڈیج آف ٹرسٹ بٹوین یو اینڈ ادرس. اگر اسی چیز کو میں کمپنی کے کانٹیکس میں بات کروں, اف دیر از اے کائنڈ آف ٹرسٹ وچ ایگزسٹ بٹوین مینجمنٹ اینڈ لوور لیول ورکرز, تو پھر مینجمنٹ آرام سے گھر پہ جا کے سوتی ہے, کیونکہ ورکر آرام سے وہاں پہ کام کرتے رہیں گے. اب یہ جو ریلیشن شپ ہے نا, ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ, یہ بہت ویلیوبل ہے. یہ جو کمپنیز اس کو ویلیو دیتی ہیں نا, یہ ان سے پوچھئے کہ کتنا ویلیوبل ہے یہ ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ, دیٹ دے کین تھنک آف ادر اسائنمنٹس, ادر ورک. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سا یاد آ رہا ہے کہ آئی میٹ اے پرسن جس کی 9 کمپنیاں ہیں. مجھے بعض اوقات سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آج کل تو ایک کمپنی چلانا مشکل ہے. یہ اس بندے نے 9 کمپنیاں کیسے بنائی اور 9 کمپنیاں کیسے چل رہی. لیٹ می ٹیل یو, اس میں اگر کی ورڈ ہے نا 9 کمپنیاں چلنے میں, تو وہ ٹرسٹ ہے. آبویسلی وہ ایک بندہ 9 کمپنیوں میں ایٹ دی سیم ٹائم تو کام نہیں کرتا, وہ بلکہ مختلف شہروں میں موجود ہے. تو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے نا اس مالک میں اور جو کمپنیز کی مینجمنٹس ہیں. تو اگر ٹرسٹ موجود ہے, مینجمنٹ ٹھیک کام کر رہی ہے, تو یو کین تھنک آف ورکنگ آن این ادر وینچر. اور اگر ٹرسٹ موجود نہیں ہے تو آپ کو تو روز اسی کمپنی میں جا کے وقت گزارنا پڑے گا, آپ تو کوئی اور بات سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ٹرسٹ کی بہت اہمیت ہے. بے شک آپ اس کو کسی لیول پہ بھی دیکھ لیں, آپ کی اپنی ویلیو ورتھ بھی بڑھتی ہے اگر کمپنی آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہو. اور اگر کمپنیز کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, اس میں بھی اس کی اہمیت ہے. اور اگر کمپنی کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہے ایز انڈیویجول, اس میں بھی اس کی اہمیت ہے. اور اگر ملکوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, اس میں بھی ٹرسٹ وردینس کی بڑی اہمیت ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ایک امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے, ایک امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے انڈیویجولس کا, کمپنیز کا, نیشنز کا, اور کوئی بھی آرگنائزیشن ہو جو کوئی کام کر رہی ہے اور جس میں لوگ انوالو ہیں. تو لوگوں کا ٹرسٹ ہونا ایک دوسرے پہ, یہ بڑا یوزفل, بڑا پروڈکٹیو ہے. تو ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ اس کی سگنیفیکینس ہے, اور سگنیفیکینس کی وجہ سے اگر آپ اس کو ٹرسٹ کو بڑھانے کے میجرز لیتے رہیں, تو الٹیمیٹلی اٹ ول ہیلپ یو اینڈ دی ادر پارٹی اور دی ڈسپیوٹنٹ اور دی کنفلکٹڈ پارٹی ٹو ہیو اے گڈ یوزفل ریلیشنشپ وچ آر بیسڈ آن ٹرسٹ. اب تھوڑی سی بات بزنس ریلیشنز کی بات کرتا ہوں کہ بزنس ریلیشنز کیسے ہوتے ہیں اور بزنس ریلیشنز میں کیسے آپ بلڈ کرتے ہیں ٹرسٹ کو. جنرلی بزنس ریلیشنز many a times are with new companies, with new buyers, with new suppliers, with new entrants into the business. اب ان کو آپ پہلے سے نہیں جانتے, there is no trust. اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو کام تو شروع کرنا ہے, کام تو کرنا ہے. نئے لوگ آتے رہتے ہیں نئی سوچ کے ساتھ, نئی انوویشنز کے ساتھ, نئے طریقہ کار کے ساتھ, نئے سسٹمز کے ساتھ, نئی سپلائی لائنز کے ساتھ. تو کیا کریں؟ آئی تھنک یو شوڈ ہیو ایکسپلسٹ اینڈ ڈیٹیلڈ اگریمنٹس. اسکرین پہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے کہ اف یو ہیو اے ایکسپلسٹ اینڈ ڈیٹیل اگریمنٹ بٹوین 2 companies, تو ٹرسٹ بلڈنگ کا پروسیس شروع ہو جائے گا.
جتنا آپ ڈیٹیل لکھیں گے ایگریمنٹ اتنی ہی آسانی پیدا ہوگی ٹو ہیو اے ورکنگ ریلیشن شپ وچ ورکنگ ریلیشن شپ الٹیمیٹلی ول ٹرانسفارم انٹو ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ اور ٹرسٹ بھی پھر لوور لیول سے ہائر لیول کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. فارمل ریلیشن شپ ہوں گے کہ جی آپ یہ کریں گے میں یہ کروں گا. کمیونیکیشن پریفریبلی ریٹن کمیونیکیشن تاکہ ایمبیگوٹی نہ رہے. وربل کمیونیکیشن میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. آگے کچھ کوٹیشنز ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. ایک کوٹیشن ہے شاید اس میں لکھا ہے کہ اے وربل کانٹریکٹ از ناٹ ورتھ دی پیپر آن وچ اے کانٹریکٹ از ریٹن. یعنی کہ وربل کانٹریکٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اسی لیے پریفرنس دی جا رہی ہے کہ ریٹن کمیونیکیشن ہونی چاہیے. وربل کانٹریکٹ کوئی حیثیت نہیں ہے. وربل کانٹریکٹ کی قیمت تو یہ سمجھ لیجیے جس کاغذ پہ لکھا جا رہا ہے اس کاغذ سے بھی کم ویلیو ہے وربل کانٹریکٹ کی, کیونکہ لوگ ہمارے کانٹیکس میں ہماری اپنی لینگویج میں اگر کانسیپٹ یوز کروں تو مکرنا اپنی بات سے یہ تو بڑا آسان سمجھا جاتا ہے. وہ میں نے تو اس لیے کہا تھا اس وقت تو یہ حالات تھے, اب یہ حالات ہو گئے ہیں. تو اس لیے وربل کانٹریکٹ از نو کانٹریکٹ, یو ہیو ٹو ہیو ریٹن کانٹریکٹ. تو اس کانٹیکس میں جو ابھی میں بات کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ دیر شوڈ بی ریٹن کمیونیکیشن سو دیٹ یو کوڈ اوائڈ ایز مچ ایمبیگوٹی ایز مچ یو کین. جب آپ کا بزنس ریلیشن ہو تو اس میں ایموشنز انوالو نہ کریں. ایموشنز آپ کو سائڈ ٹریک کر جاتے ہیں. ایموشنز آپ کی فیملی میں اپنے ریلیٹیوز میں کلوز ریلیٹیوز میں یا کلوز فرینڈس کے ساتھ تو شاید کام کرتے ہیں. جب بزنس ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں ایموشنز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اگر آپ ایموشنز کو رکھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہونے کے چانسز ہیں. بزنس ریلیشن شپ میں ڈو ناٹ انوالو ایموشنز although it is very difficult at times, but the emphasis is or the advice is that don't share emotions when you are doing business relationships between two individuals or two companies or two nations. Assessment کے میتھڈ نیوٹرل ہونے چاہیے, بیلنسڈ ہونے چاہیے کہ ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ, کوئی گڑبڑ, کوئی پرابلم, کوئی ایشو اگر ہے تو نیوٹرل اسیسمنٹ ہونی چاہیے. نیوٹرل اسیسمنٹ کے لیے آنیسٹی سنسیئرٹی آف ریلیشن شپ وہ ضروری ہے. وہ اگر آپ ریلیشنز میں سنسیئرٹی, آنیسٹی اور ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو پھر ٹرسٹ کو ٹائم کے ساتھ بلڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس اسٹیج پہ ایک کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کانفیڈنس یا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے. انڈیویجولس کے درمیان بھی ہے, کمپنیز کے درمیان بھی ہے, انڈیویجول اور کمپنی کے درمیان ہے, انڈیویجول اور انڈیویجول کے درمیان ہے, ونس اگین امنگ نیشنز اور بٹوین نیشنز بھی ہو سکتا ہے. اف یو بلیو ان می آئی ول بلیو ان یو. یہ لوئس کیرول ہے, برٹش رائٹر اینڈ میتھمیٹیشین, جس نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھ میں بلیو کرتے ہیں تو میں آپ میں بلیو کرتا ہوں. اگر آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں میں آپ کی بات پہ یقین کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسٹریٹجی ہے ٹو بلڈ ٹرسٹ. ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور شیئر کروں. ایٹ ٹائمس یہ کہا جاتا ہے مجھے, بلکہ میرا ایک دوست تھا کینیڈا میں, ہی یوز ٹو سے ڈونٹ ٹرسٹ نو بڈی. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی. یہ فلاسفی اپنی جگہ اس کی ویلیو ہوگی, ڈونٹ ٹرسٹ اینی باڈی اور ڈونٹ ٹرسٹ نو باڈی. لیکن میرے خیال میں زندگی شاید اس سے اتنی اچھی نہیں چلتی جتنی اچھی زندگی اس سے چلتی ہے کہ آئی ٹرسٹ یو اینڈ آئی ایکسپیکٹ یو ٹرسٹ می ایز ویل. آئی بلیو یو اینڈ آئی بلیو دیٹ یو بلیو می ایز ویل. کیونکہ اس سے آسان ہے. اگر میں آپ پہ بلیو کرتا ہوں تو آپ مجھ پہ بلیو کرتے ہیں اور زندگی آسانی سے چلتی ہے. ایک میں نے کسی جگہ اور کچھ پڑھا تھا, ایک کوئی چائنیز رائٹر ہے جس نے یہ کہا کہ یا چائنیز وزڈم ان اے وے کہ میرے لیے کسی کو چیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر دوسرا بندہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہو. تو میں یہ فلاسفی آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اٹ از ایزی ٹو بلڈ ٹرسٹ
if you believe in another person, in the other person, اگر اس میں بلیو کریں, اس کو بتائیں گے that I believe in you, تو پھر دوسرے کے لیے بھی آپ کے اندر بلیف پیدا کرنا, ٹرسٹ پیدا کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ونس اگین ٹرسٹ بلڈنگ میجرز ہیں انڈیویجول لیول پہ, جس میں آپ کہتے ہیں کہ I believe in you unless it is proven wrong. بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ I don't trust you or I don't believe you are right unless it is proven wrong. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو ٹرسٹ بلڈنگ میجرز اتنے مشکل نہیں رہتے, ٹرسٹ آپ بلڈ کر سکتے ہیں. ایک اور کوٹیشن ہے, believe in yourself but do not always refuse to believe in others. بعض کا لوگ کہتے ہیں نا کہ believe in yourself, ٹھیک ہے اپنے آپ میں بلیو کریں, یہ نہیں ہے کہ ڈونٹ بلیو ان ادرس, بلکہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پہ بلیو کریں تو پھر یہ بھی آپ سوچئے کہ آپ کو بھی دوسرے لوگوں پہ بلیو کرنا چاہیے. اور اگر یہ ریسیپروسٹی ہوگی تو پھر ٹرسٹ کو بلڈ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ آپ کے بس میں ہے ٹو بلڈ ٹرسٹ, ٹو پریزرو ٹرسٹ. اور اگر ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے تو بعض کمپنیاں دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں, خاص طور پہ مجھے بعض کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس مین بعض کا کتنے ایفیشینٹ ہیں کہ ٹیلی فون پہ کہا کہ 2 کروڑ کا مال بھیج دیں, وہ فٹافٹ شپ ہو جاتا ہے, کیونکہ دیر از اے ہائی لیول آف ٹرسٹ کہ پتہ ہے کہ یہ 2 کروڑ روپے مل جانے. کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن, کوئی کیش کی ٹرانزیکشن, کوئی اس طرح کی اور ٹرانزیکشن نہیں ہوتی. اٹ از جسٹ ون ایلیمنٹ وچ میکس دیٹ ٹرانزیکشن دیٹ ایفیشینٹ کہ ایک شہر سے ایک بندہ کراچی کال کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ اتنا مال بھیج دیں, وہ مال شپ ہو جاتا ہے اینڈ دی ٹرانزیکشن آف منی ٹیکس پلیس لیٹر. اس کے پیچھے کون سی چیز ہے؟ ٹرسٹ. کس نے ایفیشنسی اتنی پیدا کی؟ ایک چیز نے, ٹرسٹ. ورنہ کتنی فارمیلٹیز ہوں گی, پہلے پیسے جائیں گے, پھر پیسے پہنچیں گے, وہ کیسے جاتے ہیں, بینک کے ذریعے جاتے ہیں, کسی اور ذریعے کے جاتے ہیں, کیش کی شکل میں جاتے ہیں, چیک کی شکل میں جاتے ہیں, چیک کیش ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ سارا پروسیس کتنا وقت لے گا, اور وہ پیسہ جو اس ٹرانزیشن میں رہے گا وہ پیسہ اتنی دیر تک, وہ رقم اتنی دیر تک ان ایفیشینٹ رہے گی, وہ آپریٹ نہیں کر رہی ہوگی, وہ تو درمیان میں کہیں ٹرانزیشن میں ہے, کچھ نہیں کر رہی. اب اس ٹرانزیشن پیریڈ کو لک آفٹر کرنے کے لیے اگر آپ نے مال آرڈر کیا اور مال وہاں سے چل پڑا, مال تو پہلے کراچی میں پڑا ہے فرض کیا, تو اگر ٹرسٹ کی وجہ سے وہ مال فٹافٹ آپ کی طرف چل نکلا اور آپ نے پیسوں کا انتظام کر کے کراچی کی طرف چلانا شروع کر دیا, تو کتنی ایفیشنسی آ گئی, جسٹ بیکاز آف ون تھنگ وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ دیٹ از ٹرسٹ. تو یہ کیا چیز ہے, کیسے بلڈ ہوتی ہے؟ آپ کا امیج پیدا ہوتا ہے اور وہ امیج ٹریول بھی کرتا ہے. آپ ایون نئی کمپنی کے ساتھ بزنس بھی کریں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ what sort of company you are, what sort of person you are. Are you trustworthy as a person? Are you trustworthy as a company? تو یہ ٹرسٹ اگر آپ بلڈ کر لیتے ہیں تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ ونس اگین ایز اے سیڈ کہ آپ نئے پارٹنر کے ساتھ, نئی کمپنی کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں گے, بزنس کریں گے تو وہ بھی پہچانتے ہیں. سم ٹائمز ایز این امپلائی آپ ایک کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جاتے ہیں تو دوسری کمپنی آپ سے پوچھتی ہے وائی ڈڈ یو لیو دا فرسٹ کمپنی. اگر اس میں کوئی ایسا ایشو ہے جس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ شامل حال ہوتا ہے تو ایٹ ٹائمز سیکنڈ کمپنی, دا نیو کمپنی آپ کو جاب نہیں دیتی, کیونکہ بھائی یو ہیو بریچڈ دا ٹرسٹ ایٹ دا کمپنی وچ یو ہیو لیفٹ. تو وہ بات اگلی کمپنی تک پہنچ جاتی ہے. ایٹ ٹائمز وہ کمپنیز ہی یا آرگنائزیشنز وہ آپس میں اس طرح کی انفارمیشن شیئر کرتی ہیں. تو اس لیے یہ ٹرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے, اٹ از این امپورٹنٹ کانسیپٹ ایز این انڈیویجول ٹو ورک ان این آرگنائزیشن, ٹو بی اے
social person, to be a family person, to be a friend, and to be a citizen of your own country. تو یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا بعض لوگ بہت ترقی کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میڈیوکر سا بندہ تھا. اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو شاید آپ مس کر جاتے ہیں, جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا, that person was probably very loyal to that organization, that company or that country. Sometimes loyalty is more dear to the company than competence. تو loyalty کیا چیز ہے؟ ٹرسٹ ہے. تو اس لیے میں اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کو بلڈ کرنا چاہیے. ہائی ٹرسٹ کے میں نے فائدے بتائے. لو ٹرسٹ سچویشن وہ کیا کرتی ہے؟ لو ٹرسٹ سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی جو ٹرانزیکشن ہے اس میں کانٹریکچوئل آبلیگیشنز ہوں, اس میں ریٹن فارمیٹ ہو, ڈیٹیلز ہوں, یہ سارا کچھ موجود ہو. لو ٹرسٹ ریلیشن شپس کو بریک کرتی ہے, اور اگر لو ٹرسٹ کو دیکھیں تو یہ بعض اوقات اینیمیز بھی پیدا کرتی ہے. لو ٹرسٹ میں نے بتایا کہ یہ ایٹ ٹائمز مسٹرسٹ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. بیٹریل آف ٹرسٹ اینیمیز پیدا کر سکتا ہے. تو لو ٹرسٹ سچویشن نہیں رہنے دینی چاہیے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے خاص طور پہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ضروری ہے کہ آپ ہائر لیول کا ٹرسٹ بلڈ کریں, خاص طور پہ انٹیمیٹ یا فیملی ریلیشن شپ میں, کہ اس میں امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ زیادہ پرویسو ہو, زیادہ پریویل کرتا ہو. جو فرینڈشپ کا سرکل ہوتا ہے نا, یا فیملی کا سرکل ہوتا ہے, اس میں ہائر لیول کا ٹرسٹ بہت ضروری ہے, اور اس سے پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے. لیکن جہاں تک تعلق ہے بزنس ریلیشنز میں, اس میں کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ زیادہ چلتا ہے, اور کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ کریٹ کرنا چاہیے. آلدو اٹ از ڈیزائربل کہ اس کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ کو الٹیمیٹلی ٹائم کے ساتھ آپ نالج بیسڈ ٹرسٹ میں اور پھر الٹیمیٹلی آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ میں ٹرانسفارم کر لیں. کیونکہ جتنا ٹرسٹ کا لیول ہائی ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ لیول زیادہ یوزفل فار آل دی پارٹیز ٹو دی ڈسپیوٹ, آل دی ڈسپیوٹنٹس, آل دی پارٹیز ٹو دی کانفلکٹ, دے ول بینیفٹ فرام دیٹ ٹرسٹ. اسکرین پہ ایک گراف ہے جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایزیئر اے ٹرسٹ از اسٹیبلش دی لوور اٹس اسکوپ. جتنا کوئی ٹرسٹ ایزی ہوگا اسٹیبلش کرنا اتنا ہی اس کو توڑنا بھی آسان ہے, اتنا ہی اس کا اسکوپ کم ہے, کیونکہ وہ اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے جس چیز کے لیے وہ ٹرسٹ بلڈ کیا گیا ہے, جس کے لیے وہ کانٹریکٹ بنایا گیا ہے. مثال کے طور پہ سیل اور پرچیز کا کانٹریکٹ ہے کہ ایک کمپنی اس قیمت میں یہ چیز دوسری کمپنی کو سپلائی کرے گی, اور اس کی کنڈیشنز یہ ہوں گی کہ یہ ایف او بی ہے یا ایف او بی فریٹ آن بورڈ, یعنی جو خریدنے والا ہے کیا وہ فریٹ کے چارجز بھی پے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, تو اور کتنی دیر میں شپمنٹ ہوگی, کتنی دیر میں مال پہنچے گا, یہ اس طرح کی اس میں کنڈیشنز ہیں. اب اس طرح کے کانٹریکٹ کا یا اس طرح کے ٹرسٹ کا جو اسکوپ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے اس کا لین دین, باقی کوئی اور چیز وہ نہیں ہے, اس میں اسکوپ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کا یہ سیل پرچیز کا ریلیشن شپ چل رہا ہے, لیکن اگر آپ کسی پارٹی کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی کاسٹ آتی ہے آپ کے ہوٹل کی, رہنے سہنے کی, یا اور دوسری ضروریات کی, ٹرانسپورٹ کی, مے بی دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا ڈیل, سو وہ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا دوسری کمپنی کے ساتھ ہائر لیول کا ٹرسٹ ہے, دی ادر کمپنی مائٹ ایکچولی پرووائڈ آل سارٹس آف فیسلٹیز, even receiving you from the airport, putting you in a hotel, looking after your food,
boarding, lodging, transport and all these things. So یہ جتنا ٹرسٹ کا لیول ہائی ہوتا جائے گا اتنا اس کا اسکوپ بڑھتا جائے گا. تو اسکرین پہ اگر دیکھیں تو ایز آف اسٹیبلشنگ نیچے, اسکوپ اوپر کی طرف ہے, ایکس ایکسس اور وائی ایکسس والی بات ہے. جتنا ایزی ہوگا اتنا اس کا اسکوپ نیرو ہوگا, جتنا ہارڈ ہوگا اتنا اس کا اسکوپ براڈن ہو جائے گا, جیسے ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب اگر آپ نے بلڈ کرنا ہو ٹرسٹ کو, ایک اور گراف میں نے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, اس میں یہ ہے کہ یو موو فرام کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ ٹو نالج بیسڈ ٹرسٹ اینڈ دین یو موو آن ٹو آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ. جتنا آپ ہارڈر ٹو اسٹیبلش ٹرسٹ وچ از آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ, جتنا آپ اس طرف جائیں گے اتنا اس کا اسکوپ بڑھتا جائے گا. جتنا اسکوپ بڑھتا جائے گا اتنی کام میں, کمیونیکیشن میں ایفیشنسی آتی جائے گی. جتنی ایفیشنسی آئے گی اتنی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. جتنی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی اتنا بینیفیشل ریلیشن شپ ہوگا. جتنا بینیفیشل ریلیشن شپ ہوگا اتنا ہی ٹرسٹ فردر ڈیولپ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دو کمپنیاں آپس میں کام کرتی ہیں, ٹائم کے ساتھ دے ارن منی فرام ایچ ادر. جب وہ دونوں کمپنیز اپنے ریلیشن شپ سے ارن کر رہی ہوتی ہیں, پروفٹ بنا رہی ہوتی ہیں, تو ان کا آپس میں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. وہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے ریلیشن شپ کو اور انٹینسیفائی کرتی ہیں, زیادہ ایکسٹینسو بناتی ہیں. پھر ایٹ ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ریٹن کانٹریکٹ نہیں ہوتے, وہ شاید بعد میں ہوتے ہیں یا بالکل ہی نہیں ہوتے, اور ٹرانزیکشن آپ کی ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے. تو بزنس ریلیشنز میں بھی ٹرسٹ کی اہمیت ہے. زیادہ تر کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ از ٹرانسفارمڈ انٹو نالج بیسڈ ٹرسٹ اینڈ دین اٹ از ٹرانسفارمڈ انٹو آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹ ٹائمس کچھ کمپنیز ایک جنریشن لگ جاتی ہے ان کو ترقی کرتے کرتے, ریلیشن شپ بناتے بناتے, ٹرسٹ بلڈ کرتے کرتے, پھر وہ کمپنیاں شوٹ اپ کرتی ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں یا اس بزنس سرکل میں, سائیکل میں ایک خاص طرح کا ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے فار دیٹ کمپنی اور دیٹ انڈیویجول. تو یہ بلڈ کرنا آنا چاہیے, بلڈ ہو جاتا ہے, بلڈ کرنے کی انٹینشن ہونی چاہیے. تو ٹرسٹ بلڈنگ ان اے وے از امپورٹنٹ, اٹ کین بی ڈن. اگر دیکھیں تو بیسکلی ٹرسٹ بلڈنگ میجر ہے. تو ٹرسٹ بلڈنگ ٹرانسفارم کرنا بعض کا حالات کو, اس کے لیے ٹرسٹ چاہیے. جیسے ہمارے ملک میں ہمارے اپنے سسٹم پہ لوگوں کا ٹرسٹ بگڑ چکا ہے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, نہ اپنی گورنمنٹ پہ کرتے ہیں, نہ اپنے اداروں پہ کرتے ہیں. جوڈیشری ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس ملک میں, اس کا بڑا رول ہے, جسٹس پرووائڈ کرتا ہے. تو جب لوگوں کا اعتماد جوڈیشل سسٹم پہ نہ ہو, جوڈیشری پہ نہ ہو, ججز پہ نہ ہو, تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ان اے وے ان 2007 اینڈ آف 2007 یہ اس طرح کے میجرز لیے گئے جس کے ذریعے ٹرسٹ واز بلٹ among people in the country to enhance the credibility of our judiciary or judicial system. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سسٹم جو بنائے جاتے ہیں یا جو ٹرسٹ ہے اس کو بنایا جاتا ہے, بلڈ کیا جاتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹیگننٹ ہے یا گیون ہے, یہ ڈائنامک ہے. اس کو بنا بھی سکتے ہیں, بگاڑ بھی سکتے ہیں. بنانا مشکل ہے, بگاڑنا بڑا آسان ہے. تو اس لیے یہ اگر چیزیں سمجھ لیں تو میرا خیال ہے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. کچھ اور پوائنٹس
آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں which are actually key in a way to remember. آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے لیکن یہ آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنے میں آسانی پیدا کرے گی کہ in many situations if you are calm and if you can control your reactions you can build trust. یہ چھوٹے چھوٹے نگٹس دینے کی کوشش کر رہا ہوں ایز این انڈیویجول کہ ایز این انڈیویجول what should you be doing to develop trust of yourself as a person for others in your family, for others in your friendship circle, for others in your organization جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, and for those who are part of public life یعنی کمیونٹی جہاں پہ آپ رہتے ہیں. ایک اور اگلا پوائنٹ ہے ڈونٹ گیو ان ٹو ایموشنل آؤٹ برسٹ. آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو ریئیکٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایموشنل سا بندہ ہے, پتہ نہیں کسی وقت کوئی بھی بات کہہ جائے گا. تو آپ ٹرسٹ نہیں بلڈ کر پاتے اف یو آر ریئیکٹیو اینڈ ایموشنل. تو اس لیے کام, کوائٹ اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اگلا پوائنٹ ہے ڈونٹ اسیوم پیپل آر بینگ ڈیفیکلٹ انٹینشنلی. یہ مت سوچیں کہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, لوگ مشکل ہیں, لوگ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لوگوں کی پرسپشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے آپ کی سوچ سے. تو یہ مت سمجھیے کہ لوگ ان اے وے مسکرینٹس ہیں یا وہ غلط سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے حالات کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے حالات کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوتے. تو اس لیے ریئیکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ونس اگین keep calm, keep quiet, and then give some time for you to react. جب یہ کریں گے نا تو آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا. اگلا پوائنٹ ہے find a quiet place to resolve breaches of trust privately. بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے بندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, چیٹ کیا, آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا. لیٹ می ٹیل یو شاید ایسا نہیں ہو. کسی جگہ کوائٹلی پرائیویٹلی بیٹھیے, سوچئے, دیکھیے. ہو سکتا ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے وہ انٹینشنل نہ ہو سکتا ہے وہ ان ایڈورٹنٹ ہو سکتا ہے وہ ایکٹ ان نوئنگلی ہوا ہو. جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے تو پھر آپ ریئیکٹیو نہیں ہوں گے اور آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا, آپ ٹرسٹ بلڈ کر سکیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ٹرسٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسی چیز ہے جو بلڈ کی جا سکتی ہے. کچھ اور چھوٹی سی بات ہے کہ یہ بھی پرسنل لیول پہ ہی ہے, میری آپ کو پرسنل ایڈوائس ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے, اس کو گروم کرنے کے لیے, اس کے اندر وہ خاصیتیں, وہ کریکٹرسٹکس پیدا کرنے کے لیے جو آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب کریں گی. جب آپ کمیونیکیٹ کریں, اوائڈ ریزنگ وائسز, اوائڈ اسپیکنگ لاؤڈلی. بعض جگہوں پہ ضرورت ہو سکتی ہے بٹ ان نارمل سرکمسٹانسز اسپیک بٹ سلو. ڈیبیٹ والی چکر بہت دفعہ نہیں ہوتی, کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, ڈیبیٹ کا چکر نہیں ہوتا. اسپیک اونلی فار یور سیلف, ڈونٹ جنرلائز. یوز فریزز لائک میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ خیال ہے. Try to control the issues, not the people. آپ نے ایشو کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو ایڈریس نہیں کرنا ہوتا. لوگ پوزیشن لیتے ہیں لیکن لوگوں کی پوزیشن کو ایڈریس نہیں کریں بلکہ اس ایشو کو دیکھیں, فوکس آن دی ایشو, اور اپنی سیلف اسٹیم کو مینٹین رکھیں. جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ٹرسٹ بلڈنگ آپ کو آ جائے. اگر میں نے یہ ساری چیز کو سمرائز کرنا ہو تو اسکرین پہ میں نے 2-3 سینٹینسز لکھے ہیں. ٹرسٹ کین بی بلٹ ود این اپروپریٹ اسٹریٹجی بٹوین اور امانگ انڈیویجلس, companies or countries. Confidence building measures between India and Pakistan present a good example to build trust between the two nations. In present day environment, increasing controlled world, trust can be built with explicit tactics and strategies. آج کے دور میں کنٹرول دور ہے, کیمرے ہر طرف لگ رہے ہیں, سڑکوں پہ, گھروں میں, دفاتر میں. یہ آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کا ایکسپلسٹ
ذریعہ ہے. اب اس دور میں آپ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں, آپ کے بس میں ہے, ریلیٹیولی آسان ہے پہلے کی نسبت ٹو بلڈ ٹرسٹ. اگر یہ چیزیں نوٹ کر سکیں, آبزرو کر سکیں, تو ٹرسٹ بلڈ کرنا مشکل نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیسن, آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو ٹرسٹ بلڈنگ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی بنانے میں آسانی پیدا ہوگی ایٹ اینی لیول, انڈیویجول لیول, کمپنی لیول یا اس سے بڑے لیول میں. ان الفاظ کے ساتھ میرے لیکچر کو غور سے انٹرسٹ کے ساتھ سننے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.